بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 3 ہے اور سوال نمبر 41 41 نمبر سوال۔ بھائیوں نے حضرت یوسف کو کتنے درہم کے بدلے بیچا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، گنتی کے چند کھوٹے سکے تھے حقیر سی قیمت پر۔ تو حضرت ابن عباس ابن مسعود القتادہ کہتے ہیں کہ 22 درہم تھے، یا وہ اکرمہ کہتے 40 درہم تھے، ہر ایک کے حصے میں 2 درہم آگے۔ سوال نمبر 42 ہے حضرت یوسف کی فروخت کا واقعہ بیان کریں۔ کہتے ہیں مالک بن وار اور اس کے ساتھ حضرت یوسف کو لے کر چلے تو بھائیوں نے پیچھا کیا اور کہا کہ عہد لو کہ یہ بھاگے گا، اس سے عہد لو کہ یہ نہیں بھاگے گا۔ پھر وہ کافرہ آپ کو لے کر مصر پہنچا اور مصر میں مالک نے فروخت کرنے کے لیے پیش کیا تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں آپ کو کتفیر نے خریدا۔ کتفیر جو ہے نا وہ بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا اور اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا اور اسے العزیز کا نام بھی دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 43 ہے کہ جب حضرت یوسف کو بیچا گیا تو کتنے دینار میں بیچا؟ جواب یہ ہے کہ ایک اس میں یہ ہے کہ ایک جوتا اور 2 سفید کپڑوں کے بدلوں میں خریدا تھا مالک بن دار نے، اور یہ 20 دینار میں، اور جب بیچا تو آپ کی بولی سونا چاندی کستوری اور حریر کے 400 ریتل تک پہنچ گئی، اور اس وقت آپ کی عمر 13 سال ہو چکی تھی۔ تو یہ ساری قیمت دے کر آپ کو خرید لیا گیا، یعنی کہ سونا چاندی کستوری یہ 400 ریتل، یہ سونے کے سکے ہوتے ہیں تو ان کے بدلے یہ خریدا تھا۔ سوال نمبر 44 یہ ہے حضرت یوسف کو کیا سوچ کر عزیز مصر نے خریدا کتفیر نے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ بے اولاد تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ میں بے اولاد تو پہلے ہی ہوں، یہ خوبصورت بچہ ہے، ہم اس بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ حضرت یوسف کے چہرے سے عقل مندی اور دانش مندی کے آثار واضح ہو رہے تھے۔ سوال نمبر 45 بالغ اشدہ ہو سے کیا ان کون سی عمر مراد ہے؟ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد 30 سال ہے، اور ویسے 18 اور 30 سال کی درمیانی عمر کو اشدہ کہتے ہیں، یعنی کہ جوانی کو پہنچنا۔ یہ جوانی کی عمر 30 سال تک ہوتی ہے، 30 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 46 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو جوانی میں ہی علم و حکمت کیوں عطا فرمائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جوانی میں اس لیے عطا فرما دی کہ آپ کی جوانی تقوی والی تھی، عالم شباب میں ہی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اچھے اعمال والے تھے۔ سوال نمبر 47 جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا تو حضرت یوسف نے زلیخا کو کیا جواب دیا؟ تو اس کا یہ ہے کہ حضرت یوسف نے کہا کہ میرا مالک کتفیر میرا موسن ہے، اور میں نے اپنے مالک کے گھر میں خیانت نہیں کرنی۔ تو مطلب محسن کے ساتھ بندہ اچھا سلوک کرتا ہے، اگر کوئی آپ اچھا سلوک کرے جو خاندانی ہے بیٹا وہ تو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے گا، اور جو کام طرف ہے وہ ڈنگ ماریں گے۔ سوال نمبر 48 ہے زلیخا نے حضرت یوسف کو کن الفاظ کے ساتھ پھسلانا چاہا؟ زلیخا جو ہے نا عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے پہلے آپ کے ذاتی محاسن کا تذکرہ شروع کیا اور کہا کہ اے یوسف تیرے کاکل مشک بار کتنے حسین ہیں، یعنی تیری آنکھیں کتنی پیاری ہیں، اور کاکل سے مراد بال ہیں کہ تیرے جو بال ہیں یہ کتنے خوبصورت ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے میرے جسم پر میرے بال ہی بکھریں گے۔ اس نے کہا اے یوسف تیری آنکھیں کتنی دل آویز ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے میرے چہرے پر بہیں گی۔ پھر کہنے لگی یوسف تیرا چہرہ کتنا حسین و جمیل ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میرا چہرہ مٹی ہے اور مٹی کو مٹی نے ہی کھانا ہے۔ سوال نمبر 50 زلیخا کی بات سن کے حضرت یوسف کے اندرونی جذبات کیا تھے؟ جب زلیخا حضرت یوسف کو پھسلا رہی تھی تو چونکہ مرد تھے تو جو مردوں کے جذبات ہوتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی وہی جذبات بیدار ہوئے تھے مردوں والے،
لیکن آپ نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ سوال نمبر 51 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کی، اس عورت نے بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اور حضرت یوسف نے بھی ارادہ کر لیا تھا اگر وہ رب کی برہان دیکھنا لیتے۔ تو اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام نے بدکاری کا ارادہ کر لیا تھا، پھر ان کو منع کیا گیا۔ تو بیٹا جو بھی نبی ہوتا ہے تو نبی گناہ کبیرہ کی طرف مرتکب نہیں ہوتا۔ اگر مرتکب نہیں ہوتا تو یہاں پھر ہمہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں بیٹا کہتے ہیں کہ ہمہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک وہ ارادہ ہوتا ہے کہ جو صرف ایک ذہن میں خیال آتا ہے، اور ایک وہ ارادہ ہوتا ہے کہ جو پکا ارادہ ہوتا ہے۔ تو شیطان نے حضرت یوسف کو یہ ذہن میں وہم ڈالا، تو جو شیطان نے حضرت یوسف کے دل میں یہ عورت کا خیال ڈالا نا، اس کو وہم کہا گیا، ورنہ حضرت یوسف نے برائی کا پکا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی دیتا ہے، اور جب وہ نیک کام کر لیتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا جب تک برا کام کر نہ لے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، لیکن آپ نے اس خیال پر قابو پا لیا، یہ نہیں تھا کہ آپ نے گناہ کا ارادہ کر لیا۔ پھر اسی آیت میں یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی برہان دیکھی تو اللہ کی برہان کیا تھی؟ اس میں پہلا قول یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا نور عطا کیا تھا، آپ کے سینے میں تھا، وہ نبوت کا نور اس عورت کے پھسلانے کے آگے رکاوٹ بن گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت دیکھی کہ جو آپ اشاروں سے کہہ رہے تھے کہ اے یوسف یہ بیوقوف والا کام ہے، منع کر رہے تھے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل نے اس مکان کی چھت پر اپنا پر مارا تو وہ چھت پھٹ گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شہوت تھی وہ انگلیوں کے پوروں سے نکل گئی۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی کو کاٹ رہے تھے، ان کی تصویر سامنے تو وہ اپنی انگلی کو کاٹ رہے تھے، تو گویا اس بات پہ افسردہ ہو رہے تھے۔ تو یہ چاند اقوال ہیں، تو یہ ہے برہان ربی، رب تعالیٰ کی برہان۔ پھر اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے پروں سے چھوا تھا، تو پروں سے چھونے کے ساتھ آپ کے دل میں وہ سارا خیال ختم ہو گیا۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عورت اس کمرے میں ایک بت بھی تھا، زلیخا نے وہ برا کام کرنے کے ارادے سے پہلے اس بت پہ کپڑا ڈالا، تو حضرت یوسف نے پوچھا بت پہ کپڑا کیوں ڈالا؟ اس نے کہا جی یہ میرا خدا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی نگاہوں سے چھپ کے میں برا کام کروں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تو میرے رب سے تو کوئی بھی نہیں چھپ سکتا، تو نے تو اپنے خدا پہ پردہ ڈال لیا، پر میرا رب تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تو یہ کہہ کر آپ بھاگ نکلے اونچے کی طرف۔ سوال نمبر 53 ہے 53، حضرت یوسف علیہ السلام کے جب زلیخا سے بھاگے تھے تو بھاگنے کی کیفیت کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ تیزی سے بھاگے اور وہ پیچھے سے بھاگی تاکہ یوسف علیہ السلام کو منع کرے، اور اس نے پیچھے سے یہ کالر سے پکڑ لیا، یہاں سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ تو جب یوسف علیہ السلام بھاگے تو وہ 7 کمروں کے اندر لے کے گئی تھی، تو ہر کمرے وہ تالا ٹوٹتا گیا اور اب باہر نکلتے گئے۔ اور جب باہر نکلے تو آگے کتفیر تھا، خامد تھا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب زلیخا نے دروازے پر کتفیر کو پایا تو کیا کہنے لگی؟ تو امام بغوی لکھتے ہیں کہ جب زلیخا نے دروازے پہ خامد کو کھڑا دیکھا تو اور ساتھ چچا زاد بھائی بھی تھا، تو بڑی پریشان ہوئی، دل میں تو ڈر گئی، لیکن فوراً اس نے بات بنی، اس نے کہا جی اپنے خامد کے سامنے نیک اور پارسا بن کہنے لگی اے میرے خامد جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو گویا اس نے یہ جملہ بول کے الٹا اپنے خامد کو بھڑکانا چاہا۔ تو اس پہ جو وہ عزیز مصر تھا پریشان ہو گیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ گواہی دینے والا کون تھا؟ تو اس میں بعض علماء نے لکھا کہ وہ گواہی دینے والا چچا کا بیٹا تھا، بعض نے کہا زلیخا کی خالو کا بیٹا تھا،
لیکن تھا بچہ وہ پنگوڑے میں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی تھی۔ سوال نمبر 56 ہے کہ کتنے بچے ہیں جو اپنے پنگوڑے میں بولے تھے؟ تو اس میں زیادہ قول یہ کہ 4 بچے تھے، ویسے 5 اور 6 کا بھی آتا ہے۔ وہ 4 بچے کون تھے؟ ایک تو یوسف کی گواہی دینے کے لیے بچہ بولا تھا، اور دوسرا بچہ تھا جو حضرت مریم کی گواہی دینے عیسیٰ بولے تھے، اور تیسرا جریج کا واقعہ تھا۔ جریج اللہ کا ولی تھا اور کبھی باہر نہیں نکلا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں نے آواز دی، بیٹا میری بات سنو۔ بیٹا نماز میں مشغول تھا کہ میں نماز پڑھ کے ماں کی بات سنتا ہوں۔ تو پھر بلاہر ماں مایوس ہو کے چلی گئی۔ بیٹے نے جب سلام پھیرا پھر ماں کے پیچھے کیا تو ماں جا چکی تھی۔ تو ماں نے بد دعا دی، مرنے سے پہلے تو کسی بدکار عورت کا منہ دیکھے گا۔ چند دن گزرے، ایک فاحشہ عورت تھی، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے کہا تو کنواری تھی، بچہ کہاں سے پیدا؟ اس نے کہا یہ بچہ جریج کا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا ہمارے سامنے ولی بنا پھرتا ہے، وہ لوگ آئے، انہوں نے جریج کو بڑا مارا، قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے پوچھا، ہاں جریج تو نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ عورت الزام لگا رہی ہے۔ تو جریج نے کہا اس بچے سے پوچھے یہ کہ اس کا باپ کون ہے۔ جب بچے سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارا باپ کون؟ وہ کہنے لگے بچہ کیسے بولے گا؟ جریج نے کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، آپ اس سے پوچھیں۔ جب انہوں نے پوچھا تو بچہ بول اٹھا کہ میرا باپ جریج نہیں، میرا باپ فلاں چرواہا ہے، اور میری ماں جھوٹ بول رہی ہے اور جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ اب لوگوں نے معافی مانگی، اور قاضی نے پوچھا جب آپ اتنے بڑے ولی ہیں کہ آپ کے بچے نے گواہی دی ہے تو آپ کو یہ مار کیوں کھانی پڑی، یہ رسوائی کا دن کیوں دیکھنا پڑا؟ تو جریج نے کہا کہ میں نے ماں کی بات ماننے میں تاخیر کی تھی، انکار نہیں کیا تھا بلکہ تاخیر کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی۔ اپنی مانی ہے مننی ہے تو کمل۔ ایک ہوتا ہے نافرمان اور ایک ہوتا ہے تخیر۔ ماں آواز مارنی تو پاس ہمارے کو تل ہو جانا، تو تل ہو جانا، سر تو کمبل ہی نہ لانا، نماز اس نہ اٹھنا۔ پتہ نا بیٹا مائیں واضح دیتی ہیں، تو دیکھ لے کہ ماں کی بات ماننے میں تخیر کی تھی، تو وہ جریج نے گواہی دی تھی۔ اور چوتھا بچہ وہ تھا اصحاب الخدود تھے، قرآن پاک میں واقع ہے اصحاب الخدود۔ اصحاب الخدود بیٹا یہ گڑھے والے تھے، یہ بھی لمبا واقعہ ہے۔ اس میں المخصر یہ کہ ایک بچہ تھا، تو ظالم بادشاہ، تو اس نے پورے لوگوں کو جو مسلمان ہوئے تھے نا کرامت دیکھ کے بچے کی، ان کو آگ میں ڈالا۔ یہ 30ویں پارے میں لکھا ہوا واقعہ۔ تو آگ میں جلا رہا تھا ظالم بادشاہ، اور لوگ ایمان کی خاطر جا رہے تھے لیکن کفر کا کلمہ نہیں کہہ رہے تھے۔ ایک عورت رہ گئی جس کے گود میں بچہ تھا، وہ عورت بھی کلمہ پڑھ چکی تھی۔ عورت شش میں تھی کہ چلے میں تو جلد پر میرے بچے کا کیا بنے گا؟ تو پھر بچہ بول کے ماں کو بولا ہے ماں تو ڈرنا، یہ بظاہر آ گیا لیکن در حقیقت یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو پھر ماں اس بچے کے آواز سن کے آگ میں کود کی تھی۔ تو یہ چوتھا بچہ تھا۔ تو یہ 4 بچے تھے جو بچپن میں بولے تھے۔ سوال نمبر 57 ہے بیٹا، حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی تو یہ آپ کی صداقت کی دلیل کیسے بنی؟ تو اس میں یہ تھا کہ بچے نے یہ تھا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی تو اس کا مطلب ہے کہ مرد عورت کی طرف گیا ہوگا، اور عورت پتر میرا دیکھو نا بعد نشانیاں لا رہی تھیں، ادھر سے نشانیاں لگا لینا۔ عورت جے تے مرد عورت ال جاندا تے بی بی بندے نے ہتھی پہنا سی تے گلے نو قمیض پاڑنی سی، تے دا مطلب ہے کہ بندہ غلط ہے۔ تے جے مرد نسیا ہے، عورت پیچھے پھڑن دی کوشش کیتی کہ آ میرے نال برائی کرتے، پھر پیچھے پھٹی تے پھر عورت دی نیت سی، عورت غلط سی، مرد بے قصور سی۔ سوال نمبر 58، عورتوں کا مکر خطرناک کیوں ہوتا ہے؟ ہاں کیونکہ وہ حضرت آدم کی علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی تھی، اور انہیں کہ قلب بھی کم ہوتی ہے اور دین بھی ناقص ہوتا ہے، تو اس لیے بیٹا ان کا مکر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ سوال نمبر 59، بعد میں لکھ لینا، ہاں جی کریں۔ صداقت کی نشانی یہی تھی نا کہ اگر آپ جھوٹے ہوتے تو آپ کی قمیض آگے سے پھٹتی، پیچھے سے پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی یہ حرکت ہے، مرد کی نیت نہیں تھی۔ سوال نمبر 59 ہے، عورت اور شیطان کے مکر میں سے کس کا مکر بڑا ہے؟ عورت کا مکر بڑا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا کَیدَکُنَّ عَظِیمٌ، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔
اور عورت کے مکر کے بارے میں فرمایا ان قید شیطان کان ضعیفہ کہ شیطان کا مکر کمزور مکر ہے. شیطان کا مکر کمزور ہے، عورت کا مکر شیطان کے مکر سے بھی بڑا. اب دیکھو نا بیٹا، وہ سراسر برا کام کر رہی تھی لیکن بندے کے سچی ہو گئی ہے. نیک بن گئی. سیو کر لیں بیٹا.